سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند افق پر طلوع تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ، اور اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر انور سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا، لال رنگ کا جس میں دھاریاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ زیبتن کر کے باہر آئے۔ صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے، ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر حضور کو دیکھتے۔ اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے چاند پھیکا لگتا تھا، اور حضور کا حسن وہ بھی سرخ دھاری دار جبے کے اندر، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پورے گلشن میں ایک گلاب کھلا ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے ہیں لوگ، گلاب گلشن میں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک گلاب میں سارا گلشن کھلا ہوا تھا، سارا گلشن کھلا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، کئی صحابہ نے سورج سے تشبیہ دی، کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت دکھتے تھے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا سورج سے زیادہ خوبصورت؟ سورج کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگ دیکھنے کے لیے وارفتہ ہوتے۔ اس صحابی نے کہا میں نے وہ دوپہر والا سورج نہیں کہا، وہ چاشت والا سورج کہا ہے، جس کو دیکھنے سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے، جس کی روشنی سے بدن میں بھی قوت آتی ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں ناشتے کے وقت جو سورج نکلا رہتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی تمہارے جسم پر ابھی ابھی گرماہٹ پیدا کرتی ہے، اور اس وقت سورج کی ٹکیا پر تمہاری نگاہیں بھی ٹکتی ہیں، اس سورج کو کہتے ہیں ضحیٰ، چاشت کے وقت والا سورج جو پوری کرنیں دنیا میں پھیلا چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود رخ مصطفیٰ کو وہ صبح کے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں تشبیہات بہت ساری ہیں، صحابہ کرام نے الگ الگ تشبیہیں دی۔ بعض صحابہ نے کہا وہ 14ویں کا چاند جب چمکتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے آگے وہ پھیکا تھا، اور بعض صحابہ نے کہا سورج کے مثل، لیکن ایک شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ یہ شاعر نے کہا چاند میں تو کبھی ہم 14ویں کو دیکھ کے چاند کو دیکھتے ہیں، اس میں داغ نظر آتے ہیں، اور شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک دھبا بھی نہیں تھا، کبھی ایک کوئی اس طرح کی پھنسی نہیں آئی جس سے لوگ قباحت کر سکتے ہوں، کراہت کر سکتے ہوں۔ اب جسم اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے، قد بھی نہیں تھے، درمیانی قد، لیکن 1,00,000 صحابہ کے درمیان بھی ہوتے، حضور کا چہرہ سب سے نمایاں نظر آتا اور سب سے بلند نظر آتا۔ یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا۔ قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بتائے ہیں اور صحبت پائی ہے، انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابھری ہوئی تھی، چوڑی تھی، ایسی نہیں
کہ بالکل چھوٹی ہو، کشادہ پیشانی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں، یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتھنے نظر آتے ہوں، لیکن کھڑی ناک تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہو۔ یہ بھی صحابہ نے کہا حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے، اور یہ بینی مبارکہ تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے، نہ بہت زیادہ چپکے ہوئے تھے، ہموار تھے،